الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم رسالہ قشیریہ میں حضرت ابو علی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے۔ آپ خراسان کے باشندے تھے جو مرو کے قریب واقع ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت سمرقند میں ہوئی، اب ورد میں نشو نما پائی اور محرم 187 ہجری کو مکہ مکرمہ میں وصال ہوا۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ توبہ فضیل حضرت فضیل بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل چالاک ترین شخص تھے اور بیورد دو سرخس کے درمیان ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ توبہ کا سبب یہ ہوا کہ وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ آپ دیوار پھلانگ کر اس کی طرف جانے لگے تو اس آیت کی تلاوت ہوتے سنی، علم یعن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آن پہنچا کہ ان کے دل ذکر الہی کے لیے تیار ہو جائیں؟ یہ سنتے ہی بے ساختہ آپ پکار اٹھے کہ پروردگار وہ وقت آ پہنچا۔ اس کے بعد آپ واپس لوٹے تو رات ایک ویران جگہ پر گزری۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک بولا کہ یہاں سے کوچ کرو، لیکن دوسرے نے کہا رات یہیں ٹھہرو کیونکہ راستے میں فضیل ڈاکو موجود تھے، وہ ہمیں لوٹ لے گا۔ ان کی یہ گفتگو سن کر حضرت فضیل نے توبہ کر لی اور انہیں امن و امان سے رہنے دیا۔ پھر آپ حرم مکہ میں آ ٹھہرے اور یہیں فوت ہوئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اکثر اسے غمگین رکھتا ہے، لیکن وہ دشمنی فرماتا ہے تو مال دنیا کثرت سے دیتا ہے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل کا وصال ہوا تو ان کے بعد غم کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا بھی مجھے اس شرط پر دے دی جائے کہ مجھ سے حساب نہ لیا جائے گا تو پھر بھی میں اسے پلید ہی سمجھوں گا اور اسے اپنے آپ کو یوں بچاؤں گا جیسے تم پلیدی سے بچتے رہو کہ قریب سے گزرتے وقت کہیں کپڑے پلید نہ کر دے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ قسم اٹھانی پڑے کہ میں ایک ریاکار ہوں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ریاکاری سے محفوظ رہنے کی قسم کھاؤں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ ہی کا فرمان ہے، لوگوں کے خوف سے کوئی برائی چھوڑی جائے تو یہ ریاکاری ہے، اور لوگوں سے شاباش لینے کو کوئی کام کیا جائے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ حضرت ابو علی رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل کی معیت میں 30 سال تک رہا، لیکن اس دوران نہ تو میں نے انہیں ہنستے دیکھا اور نہ ہی تبسم کرتے دیکھا۔ ہاں، جس دن آپ کے بیٹے علی فوت ہوئے تو آپ ہنسنے لگے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ سے پوچھا تو فرمایا جب اللہ ایک کام کو پسند فرماتا ہے تو میں اس پر خوشی کا اظہار کیوں نہ کروں۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے اثر سے میرے گدھے اور غلام کی عادتیں بھی بدل جاتی ہیں۔